صبر پہ کتاب پڑھی جائے نہ پڑھیے, امام علی کی زندگی کو پڑھ لیجئے, سبحان صبر اللہ, سمجھ آ جائے گا. بے شک. شکر سمجھنا ہے, کتاب کو سائڈ پہ رکھ دیجئے, لیکچر نہ سنیے, امام علی کی زندگی کو پڑھ لیجئے, شکر سمجھ آ جائے گا. بندگی کا حق کیا ہے اور کیسے یہ حق ادا کیا جا سکتا ہے, امام علی کی زندگی کو پڑھ لیجئے, آپ کو سمجھ آ جائے گا. امام علی کے نہج البلاغہ کی وہ ارشادات جو سونے کے حروف سے لکھے جائیں تو کم ہے, سبحان اللہ, جو چاندی کے ورقوں پہ لکھے جائیں تو کم ہے, بے شک. جن جملوں کو ہر وقت چوما جائے, آنکھوں سے لگایا جائے تو کم ہے. آپ نے فرمایا دنیا اگر ایک شخص کے پاس مکمل ہوتی وہ کسی دوسرے شخص کو نہ دیتا. انسانی فطرت بتا دی. بالکل. آپ سائیکالوجی پڑھ لیں, اینتھروپولوجی پڑھ لیں, انسانی سائیکالوجی کی ماڈرن کتاب پڑھ لیں, ایک طرف انسان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ بھاری ہے, کیا؟ اگر ساری دنیا ایک شخص کو دیتی جاتی, وہ دنیا لینے کے بعد کسی دوسرے شخص کو دیتا ہی نہ. بالکل صحیح. یہ انسان کی جبلت اور فطرت ہے. پھر فرمایا کہ جو بھی تقدیر پر راضی ہو گیا اس کے بے شمار غم دور ہو گئے. آپ کا حسن اخلاق دوست بڑھا دیتا ہے, کیا کہنے, آپ کا حسن اخلاق آپ کے بازوں کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اپنے ماضی سے عبرت حاصل کرنے والا اپنے مستقبل کو محفوظ بنا لیتا ہے. بالکل صحیح. مستقبل کو سیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماضی سے عبرت پکڑ لیں, ماضی سے سیکھ لیں, ماضی سے سبق لیں. پھر آپ نے فرما دیا نیزے کی دھار جوڑوں کو کاٹتی ہے, یعنی مسلز کو کاٹ دیتی ہے, نیزہ لگا. بالکل صحیح. اور زبان کی دھار زندگی کو کاٹتی ہے. جس کی زبان ترش, جس کی زبان سخت ہے, جس کی زبان میں شائستگی اور نرمی نہیں ہے, یہ کریکٹرز ہیں. ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زبان کی وجہ سے کیا سلوک کر, بھائی کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ اپنی بہنہ کے ساتھ اپنی زبان کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے, ماں کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اپنی زبان کی, خامد کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, بیوی کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ زبان کے نشتر, زبان کے نیزے یہ کتنے گہرے گھاؤ دیتے ہیں. بے شک. اور میٹھا بول کتنا بڑا جادو ہے. کیا بات. پھر آپ نے فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جو زمانے کے واقعات سے عبرت حاصل کرے. لازم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ برا ہو تو سیکھو, بالکل. کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تب سیکھ لو, بالکل. کوئی رسوا ہو رہا ہے تب سیکھ لو, کوئی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے اور ترقی نہیں کر رہا تب سیکھ لو, کوئی اپنے رویے کی وجہ سے مار کھا رہا ہے تب سیکھ لو, کوئی اپنے غصے کی وجہ سے ناکام ہو گیا تب سیکھ, کوئی انیشیٹو نہیں لیتا تب سیکھ لو, کسی کا ایٹیچیوڈ غلط ہے تب سیکھ لو. واقعات سے عبرت حاصل کرے. اور اگلی بات آپ نے فرمائی ضرورت کے وقت دوستوں سے مشورہ کرے. یعنی کامیابی کو دو چیزوں سے مشروط یہاں کیا, ایک واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور دوسرا دوستوں سے مشورہ کرنا. بالکل. اب جناب امام علی علیہ السلام کا ایک کیا خوبصورت آپ کا جملہ, آپ نے فرمایا جس کی دنیا کی طلب لالچ بڑھ جاتی ہے اس کی نشانی بتائیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی دنیا کی طلب اور لالچ شدید بڑھ چکا ہے, اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے. جس کو موت سے ڈر زیادہ لگتا ہے, اچھا, اس کی دنیا کی طلب بڑھ چکی ہے. پھر فرما دیا کہ ہر انسان کا رزق اس کی موت کی طرح مقرر ہے. واہ واہ واہ. جیسے موت آنی ہے, دوسری رائے نہیں ہے. آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا تو دوسرے کا نہیں پڑھتے, اپنا پڑھتے ہیں. بالکل. آپ اس جنازے سے یقین لے کر واپس آتے ہیں کہ اگر اس کا جنازہ ہے تو میرا بھی جنازہ ہے. بے شک. تو آپ جس طرح موت پہ آپ کا مکمل یقین ہے, آپ کا یہ یقین کہ رزق ملنا ہی ملنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے, یہ یقین. پھر آپ نے ایک خوبصورت آپ کا ارشاد, آپ نے فرما دیا 3 صفات ایسی ہیں جو کسی بھی شخص میں موجود ہوں گی تو دنیا و آخرت کی خوش نصیبی اسے مل جائے گی. صحیح. 3 صفات. اب دیکھیں کنڈیشن ہے, علم کے شہر کا دروازہ امام علی یہ کہ 3 صفات جس شخص میں ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گی. پہلی چیز جی تقدیر الہی پہ راضی رہنا, راضی برضا الہی, پہلی چیز. دوسری چیز نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ جو ہم اکنالج نہیں کرتے, نہ شکرے ہیں, شکر گزاری. تھوڑے کو ذرا شکر کر کے دیکھو یار, وہ بھی تو نہیں تھا نا کبھی, جو نہیں تھا کبھی ہم کہتے ہیں جی بہت سا ہو, اس کا تو شکر ادا کرو. بالکل. اور پھر فرمایا مصائب پہ صبر کرنا. یہ 3 چیزیں, پہلی چیز تقدیر پہ راضی ہونا, شکر, اور تیسری چیز آپ نے فرما دی مصائب پہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا. بالکل صحیح. تو کیا ہوگا, دنیا آخرت کی بہتری ملنے لگ پڑے. سبحان اللہ. پھر کیا خوبصورت
سب سے خوبصورت بلکہ میں کہوں گا آپ نے فرمایا یہ جو کاہلی ہے یہ دنیا میں جو وقت میسر آیا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. یعنی کاہلی زندگی کو اجاڑ دینے والی چیز ہے. بالکل ٹھیک. جو بھی کاہل ہے کاہل انسان اپنی زندگی کی ہر چیز کو اجاڑ دیتا ہے. بالکل. کیوں؟ اس کاہلی کی وجہ سے, اس سستی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ حسن تدبیر, اگر تمہارے پاس تدبیر کا حسن ہے, اسٹریٹجی بنانا تمہیں آتا ہے, تو تمہارا تھوڑا بھی کیا ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں گنجان ہوتی ہیں. ذرا تشبیہ دیکھیے گا. اسی طرح جس انسان کی معاشرت اچھی ہوتی ہے, واسطہ پڑے, نبھانا, خیال رکھنا, احساس کرنا, جس شخص کی معاشرت اچھی ہوتی ہے اس کے بھائی اور دوست کثرت سے ہوتے ہیں. دیکھیے دو بازو ہیں, اللہ نے تو دو لگائے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کا رویہ 100 بازو بنا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ دو بازو بھی کام کے نہیں ہیں. آپ کا رویہ ٹھیک ہے تو ہر شخص آپ کے ساتھ ہے. بالکل آپ کا رویہ ٹھیک ہونے کی دیر. بالکل.